نیکسٹ ایشو. تو ہم نیکسٹ ایشو جو شروع کریں گے آپ کا وہ ہے ریلیٹڈ ود دا ڈسکشن بورڈ. تو ڈسکشن بورڈ پہ بات کرتے ہیں. اب ڈسکشن بورڈ کیا ہے؟ یو سی اگر کبھی آپ دیکھیں تو ہم ایک گروپ بنا لیتے ہیں، آن لائن ایک گروپ بنا لیتے ہیں. تو آن لائن ایک گروپ بنا لیتے ہیں اور ایک ڈسکشن بورڈ کو بہت سارے لوگ جوائن کر لیتے ہیں. اس ڈسکشن بورڈ کے اندر جتنے بھی لوگ جوائنٹ ہیں وہ سارے کے سارے کمنٹس کرنے شروع کر دیتے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں واٹس ایپ گروپ اس کی ایک بڑی اچھی اگزامپل ہے، جس کے اندر میں بھی میسج کر دیتا ہوں، آپ بھی کر دیتے ہیں. جیسے آج کی کلاس کے حوالے سے میں نے پہلے میسج کیا تھا صبح اٹھتے ہی، تو میری یہ رائے تھی کہ شاید آج ہم ڈبل کلاس لے کر اپنے کام کو کور اپ کر سکیں. لیکن وہ ڈسکشن شروع ہو گئی. ڈسکشن یہ شروع ہو گئی، کچھ بچوں کا آئی ٹی کا لیکچر تھا، کچھ کا نہیں تھا. جن کا نہیں تھا وہ چاہتے تھے کہ ہو جائے، اور جن کا تھا وہ چاہتے تھے کہ نہ ہو. اب وہ ڈسکشن شروع ہو گئی. ان دی اینڈ ہم ایک کنکلوژن میں پہنچ گئے. تو ایک ڈسکشن بورڈ کی بالکل پریکٹیکل شکل تھی، جس کے اندر ہر بندے نے اپنی اوپینین کا اظہار کیا اور ہم ایک اچھے فیصلے تک پہنچ سکے. اینی وے، تو ڈسکشن بورڈ کیا ہے؟ ڈسکشن بورڈ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک چیٹ فارم ہے، انٹرنیٹ چیٹ فارم ہے، جہاں پر کہ بہت سارے لوگ انڈیویجول کنیکٹ ہو جاتے ہیں انٹرسٹڈ گروپس کے اندر، اور وہاں پہ ڈسکشن ہوتی ہے، میٹر ڈیلٹ کیے جاتے ہیں، اراؤنڈ سیگمنٹ ہوتے ہیں. تو یہ سب کچھ وہاں پہ ہوتا ہے. یہ آن لائن ڈسکشن سائٹس ہوتی ہیں جہاں پر آپ آن لائن بحث کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ. ٹھیک ہے جی، مختلف ایشوز کے اوپر. پولیٹیکل ایشوز پہ بہت زیادہ ہوتی ہے، انٹرنیشنل ریلیشن پہ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو مختلف ایشوز ہوتے ہیں. ہم تو عمومی طور پہ دیکھتے ہیں کہ انٹرنیٹ پہ انڈین پاکستانی فرینڈس یا انڈین پاکستانی اپوزیشن ایک دوسرے کے ساتھ باتیں شروع کر دیتی ہے. تو اٹ از ایکولنٹ ٹو ٹریڈیشنل بلٹن بورڈ. تو یہ ٹریڈیشنل بلٹن بورڈ کی طرح ہے. ود اے ٹیکنیکل ایویلیویشن دا یوزر آبٹین فیڈ بیک فرام دا پوسٹ میسیجز. تو وہ پوسٹ میسیجز سے کوئی فیڈ بیک لے سکتا ہے. اچھا جی، اب اس میں ڈسکشن بورڈ کی دو اقسام ہیں. ایک اس طرح کے ڈسکشن بورڈ ہوتے ہیں جس میں موڈریٹر ہوتا ہے، اور ایک وہ ہوتے ہیں جس میں موڈریٹر نہیں ہوتا. تو موڈریٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کمپیئر ہے، ایک جو ہے ایڈمنسٹریٹر ہے جو کہ کمیونیکیشن کو کنٹرول کرے گا. تو ڈسکشن میں وہ اسٹے رہے گا ٹاپک کے ساتھ اور دیکھتا رہے گا کچھ رولز اینڈ ریگولیشن کو. لیکن دوسرا آزاد ہے، اس کے اندر کوئی ایڈمنسٹریٹر نہیں ہے، کوئی موڈریٹر نہیں ہے. تو ڈسکشن کو ٹارگیٹ پہ رکھنے والا کوئی نہیں ہے. تو یہ پھر گروپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو ٹارگیٹس پہ رکھ پاتے ہیں یا نہیں رکھ پاتے. تو اس لیے یہ دو طرح کا ہے. ایک سینٹرلائزڈ جس کے اندر ایک لیڈر موجود ہے، موڈریٹر موجود ہے یا ایڈمنسٹریٹر موجود ہے، اور ایک ڈی سینٹرلائزڈ ہے، اس کے اندر کوئی موڈریٹر نہیں ہے. بس گروپ نے آپس میں بیٹھ کے بات کرنی ہے، جس کا دل چاہے باتیں شروع کر دیں. اب اس کے فیچرز کیا ہیں؟ فیچرز یہ ہیں، دیکھیے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ دیر از نو لمٹ آن اوور آل نمبر آف ممبرس. میسیجنگ تھریڈس، اس کے اوپر کوئی لمٹ نہیں ہے. رپلائز جتنے مرضی کر سکتے ہیں آپ. اس کے اندر اٹیچ پکچرز کر سکتے ہیں، فوٹوگراف پریزنٹیشن اپلوڈ کر سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے جی. اس کے اندر آپ کین پوسٹ کیپٹ سیوڈ، جو بھی آپ کی پوسٹ ہے وہ آپ کو سیو کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. ممبر کین ریویو، ممبر ریویو کر سکتے ہیں. میسیجز آلویز اپیئر ایٹ دا ٹاپ آف دا ڈسکشن بورڈ. میسیج جو بھی آئے گا ٹاپ آف ڈسکشن بورڈ پہ آئے گا، ریگارڈلیس آف کرونالوجیکل آرڈر ان اینی ادر سورٹنگ اسکیم. جو بھی آپ سورٹنگ اسکیم سلیکٹ کر لیں گے، کرونالوجیکل کر لیں یا آپ ٹائم کے اعتبار سے جو ہے وہ اپنی فرسٹ کم فرسٹ والی یا لیفو کر لیں، لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ. تو جو بھی آپ کا سلسلہ کار ہے وہ آپ کر سکتے ہیں اس کے اندر. ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ ایڈوانٹیجز یہ ہیں کہ آپ اگر آپ کا برین نہیں چلتا مختلف چیزوں پہ، آپ کے ویوز آپ کے ذہن میں نہیں آتے، تو بالکل بیٹا گروپ ایڈمن صحیح کا کائنات بولنے کہ تو پھر آپ اس ڈسکشن بورڈ کو جوائن کیجئے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے ذہن میں ڈائیورسیفائڈ اوپینین سننے کا آپ کو موقع ملے گا. تو اس سے بعض اوقات بہت بہت پڑھے لکھے لوگ آ جاتے ہیں بیچ میں، اور بڑے بڑے ٹیکنیکلی پرفیکٹ لوگ، تو وہ آپ کو ہائی کوالٹی ڈسکشن دیتے ہیں جس سے آپ کی گرومنگ ہوتی ہے. فریڈم آف سپیچ کو آپ صحیح طرح انجوائے کر سکتے ہیں ان بورڈز کے اوپر. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کانٹینیوس پوسٹنگ، یوزر امپروو رائٹنگ سکلز، ہیبٹس بیکم مور الرٹ. تو آپ کی کوئک سوچنے کی جو عادت ہے وہ بنتی ہے. تو بڑا فائدہ ہے اس میں. لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ
یہ سارے ہی ایڈوانٹیجز میٹر کرتے ہیں اگر آپ جو ہیں وہ کس قدر الرٹ ہے اس کے اوپر. پھر آپ یہ پیپل وڈ فریکوینٹلی ریٹرن ٹو دا سائٹ ٹو سی وٹ ہیز بین ہیپنڈ لیٹلی. تو آپ کو جو بھی رات کو بحث ہوئی تھی وہ آپ کو پتہ چل جائے گا, آپ کا انٹرسٹ جو ہے وہ پتہ چلے گا آپ کو. پھر یہ ہے کہ اس سے گڈ ریلیشنس کین بی میڈ بٹوین گروپ, اور اس سے آپ بہت سارے کمنٹس اور پوسٹ اچیو کر سکتے ہیں, ایکٹیو پوسٹ کر سکتے ہیں. اور پھر فرام از سکسیزفل اینڈ اٹس میننگ فل فار یوزر ول ناٹ ٹریٹ یور ای میل اینڈ میسیجز ایز جنک بٹ رادر ایز اپرچونیٹیز. تو یہ بہت ساری اپرچونیٹیز کھولتا ہے, یہ کوئی جنک نہیں بن جاتا. ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں, وہی بات آ جاتی ہے جس ہر وہ چیز جس کا فائدہ نقصان تو ہو گئی. نقصان یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہیکرز, اسپیمرز اور پریڈیٹرز آ جاتے ہیں, وہ بجائے اس کے کہ فائدے کے وہ نقصان پہنچاتے ہیں. اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ فریم ماسٹر مسٹ پریزنٹ آل دا ایشوز فار ڈسکشن آن دا کنٹینیوس بیسس فار منتھس. تو اس کو سارا کچھ دیکھنا پڑتا ہے, جو بھی اس کا ایڈمنسٹریٹر ہے یا فارم ماسٹر ہے, کہ کیا چل رہا ہے. لیکن یہ بھی ہے کہ اگر آپ بین یا میوٹ نہیں کرتے تو کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کمفرٹ لیول جو ہے وہ ڈسٹرب کر دیتے ہیں گروپ کا. اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اچھی خاصی بحث چل رہی ہوتی ہے, نکل جاتے ہیں. اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں, لیکن جیسے ہی وہ نکلتے ہیں پورے کا پورا ڈسکشن بورڈ ہی جو ہے وہ اپنی رونائیاں ہی کھو دیتا ہے. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اور لیکنگ پراپر اسٹرکچر, کلیئرٹی, taking much longer time to respond to verbal conversation and being misleading and useless. sometime آپ بہت دیر لگا دیتے ہیں رسپانسز میں, تو اس سے گڑبڑ ہو جاتی ہے. اور بعض اوقات may flop quickly if one certain active participant stop. کوئی ایکٹیو پارٹیسپینٹ نکل گیا تو ایک دم سے یہ ختم ہو گیا. اور اگر کوئی ایک دم سے ایسا بندہ آ گیا جس نے رخ موڑ دیا سارا, تو ساری کی ساری بحث جو ہے اس کو گڑبڑ کر دیتے ہیں. تو یہ بھی اس کے ایشوز ہیں. اور پھر رینڈم اسٹرینجرز آتے رہتے ہیں, ڈراپ ہوتے رہتے ہیں ممبرس, وزٹر آتے رہتے ہیں. تو یہ اس کے ایشوز ہیں جو اس کے اندر زیادہ تر پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہوگی بات. تو یہ بچوں جو ہے وہ ہم بات کر رہے تھے تو یہ بچوں یہ سارے کا سارے معاملات ہیں, اور اس طرح ہم اس کو ڈیل کرتے ہیں. اور باقی رہی بات یہ کہ جو آپ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں, تو وہ آپ میرا خیال ہے یہ کام کی کوشش نہ کیجیے گا, چونکہ وہاں پہ کوئی ایک آئی ٹی ایکسپرٹ تھوڑی بیٹھا ہوا ہے, وہاں پہ تو اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو خام خواہ آپ بھی پکڑے جائیں گے اور آپ کا ایشو علیحدہ بنے گا. چلیے چھوڑیے. تو ہم جناب یہاں پہ بات کر رہے تھے آپ کے ڈسکشن بورڈ کے اوپر. چلتے ہیں اب اگلا کام کرتے ہیں میسیجنگ کا. تو لیٹ اسٹارٹ.